بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اور ٹیسٹ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ انڈیا اور پاکستان ایم ایل ٹی کے ڈی ایم ایل ٹی کے اور میڈیکل کے بہت زیادہ پیپر میں یہ کویسچن بارہا آ چکا ہے۔ اس کا نام VDRL ہے اور اس کو وینریل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹری کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو سب سے پہلے نیو یارک میں 1945 میں انوینٹ کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی۔ تو VDRL ایک سیرالوجی ٹیسٹ ہے اور یہ سلائیڈ میں بھی ہو سکتا ہے۔ سلائیڈ فنکشن از یوزڈ فار سفلس اینٹی باڈیز۔ سلائیڈ میتھڈ سے ہم سفلس اینٹی باڈیز ڈائگنوز کرتے ہیں۔ سفلس اینٹی باڈیز کی بات کریں تو یہ سیکسول ٹرانسمیشن سے مدر فیڈ سے بھی ایک سے دوسرے میں پھیل سکتی ہے۔ یہ بلڈ ٹو بلڈ بھی ایک فرد سے دوسرے فرد کو ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ زیادہ کنڈیشن میں ہو جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بیماری ٹیوپینومیا پیلیڈم بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہیں اور یہ موویبل بیکٹیریا ہیں، اور اس کو اسپائروچیٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ کرو شکل کی طرح ہونے کی وجہ سے اچھے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس شکل سے نظر آئیں گے مائکروسکوپ کے اندر۔ اب ہم بات کریں گے اس کے پرنسپل کے اباؤٹ، کہ جس مریض کو سفلس پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ اینٹی باڈی پروڈیوس کرتا ہے، اور سلائیڈ کلوکولیشن ٹیسٹ میں کارڈیالوپن اینٹیجن کے ساتھ مل کے ریئیکٹ کرتا ہے، جنہیں مائکروسکوپ کے ذریعے ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے جسم میں جو ہی کوئی اینٹی باڈی جاتی ہے، جیسے کہ ہم انوائرمنٹ میں سانس لے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اینٹی باڈیز ہمارے جسم میں جا رہی ہے، تو ہمارا جسم قدرتی طور پر ایک اینٹیجن پروڈیوس کرتا ہے جو اس کو کل کر دیتا ہے۔ اسے امیون سسٹم کہتے ہیں۔ ہمارے اندر امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا تو ہمارے اندر اینٹیجن پیدا ہوں گے جو کہ اینٹی باڈیز کو کل کر دیں گے، اور اگر اس اینٹی باڈیز کل نہ ہوئے تو وہ پھر بیماری کا باعث بنتی ہے۔ اور جو اس ٹیسٹ میں اینٹیجن یوز ہوتا ہے وہ کارڈیالوپن ہے۔ یہ ٹیسٹ نیوروسفلس کی حالت میں سائروبرو اسپائنل کلوڈ CSE میں اینٹیجن کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے پروسیجر کی ہم بات کرتے ہیں تو پروسیجر میں سب سے پہلے ہمارے پاس بلڈ سیمپل موجود ہونا چاہیے، اس کو سائنٹیفک کر کے اس کا پلازما یا سیرم اس کا علیحدہ کر لینا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے پاس VDRL کی ڈیوائس ہوگی، تو ہم نے اس میں ایک ڈراپر کی مدد سے ڈیوائس میں انسرٹ کرنا ہے، جو کہ آلموسٹ 40 مائکرو کا ہوتا ہے، اور ایک ڈراپ ہم نے بفر کا انٹر کرنا ہے جو کہ وہ بھی آلموسٹ 40 مائکرو کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے 15 منٹ کے لیے ڈیوائس کو رکھ دینا ہے، اور 15 منٹ کے بعد ہم نے اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو ڈیوائس کے میتھڈ سے رزلٹ دیکھ لینا ہے۔ اگر تو اس میں ڈبل لائن آئے گی جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا VDRL پازیٹیو ہوگا، اور اگر سنگل لائن آئے گی جیسا کہ آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا۔ اگر سلائیڈ میتھڈ سے ہم VDRL کی سفلس کی سلائیڈ بنائیں تو اس میں ہم نے سلائیڈ پہ 50 مائکرو لیٹر انیکٹیو سیرم اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے، اور جہاں ہم نے سلائیڈ پہ سیرم ایڈ کیا 50 مائکرو لیٹر، وہاں ہم نے اینٹیجن کا ایک ڈراپ اس میں ایڈ کرنا ہے، اور 4 منٹ کے لیے اس کو ہم نے سلائیڈ کو روٹیٹ کرنا ہے تاکہ سیرم اور اینٹیجن آپس میں مکس ہو جائے، اور اس کے بعد 10x آبجیکٹیو لینز پہ ہم نے اس کی مائکروسکوپی کرنی ہے، اور اس کو ہم کوانٹیٹیو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اور اسپیشلی ایگزام کے لیے میں اس کی ڈیفینیشن کرتا ہوں: 50 مائکرو لیٹر آف انیکٹیو سیرم انٹو VDRL slide, 1 drop antigen is added dose area, rotate VDRL slide for 4 minutes, mechanical rotator at 180 rotation per minute, then observe the result under 10x objective of optical microscope without stage. It's a quantitative VDRL test. Let's suppose اگر ہمارا VDRL پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں فردر کنفرمیٹری ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا، کیونکہ ٹی پیلیڈم جس کو TPH ٹیسٹ کہتے ہیں، اور ایک اور ٹیسٹ جو کہ FTA ABS ہوتا ہے وہ بھی کروانا لازمی ہوتا ہے۔ مائکروسکوپی میں VDRL کا بیکٹیریا آپ آبزرو کر سکتے ہیں جو کہ ایک کرو شکل کی طرح ہوتا ہے، جو کہ آپ کی اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ I hope you learn all about VDRL. If you like my video, please subscribe my channel, comment on my video, share with your friend, and take care of yourself and your loved one. Allah Hafiz.